الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلسلہ دروس انصباح قرآن ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ جو مستقل جاری و ساری ہے، 8واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 70 پڑھ چکے تھے، آج آیت نمبر 71 قال قد وقع علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ اس کے پہلے جو آیت پڑھی تھی کہ جناب ہود کے بارے میں، جناب ہود کی قوم جو تھی قوم عاد، اس کے بارے میں تذکرہ تھا کہ جناب ہود نے جناب نوح کی طرح سے اپنی قوم والوں کو، امت والوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ماننے کی طرف دعوت دیا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور بتوں کی پوجا وہ کرتے رہے، اور جناب ہود پہ بھی انہوں نے الزام لگایا کہ آپ جو ہے یعنی کم عقلی اور ناعقلی کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ جھوٹے ہیں۔ اور جناب نوح نے جس طریقے سے جواب دیا تھا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، تمہیں اچھا بتانے کے لیے آیا ہوں، اسی طریقے سے جناب ہود نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اور اس کے بعد بھی جب نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ جو ہے جس عذاب کے بارے میں ہم کو ڈرا رہے ہیں وہ عذاب لا کے دکھائیے، اگر آپ سچے ہیں تو اللہ سے ہمارے لیے بد دعا کیجیے، عذاب آ جائے۔ قال، آج کی جو آیت ہے، قال یعنی کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، بالتحقیق واقع ہو گیا ہے تمہارے اوپر من ربکم، تمہارے پروردگار، یعنی اللہ کو بندہ رب مانے نہ مانے، رب تو اللہ ہے ہی، وہ رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ یہاں جو دشمن خدا ہے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے بھی ہیں، قرآن کے الفاظ کیا ہے اس کے لیے؟ وقع علیکم، جناب ہود نے کہا کہ بالتحقیق واقع ہو جائے گا۔ البتہ وقع فعل ماضی ہے، فعل ماضی جو ہے گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرتا ہے، اور یہاں پہ خبر جو ہے آئندہ کے بارے میں دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر جو مفسرین بیان کر رہے ہیں، جہاں پر ماضی کی یعنی حال کی بات ہو، آنے والے زمانے کی یا استقبال کی بات ہو، وہاں پر اگر ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہو، یعنی یہ کام بالکل یقینی ہونا ہے۔ جیسے نکاح میں نکاح پڑھتے ہیں تو صیغہ جو ہے ماضی کا جاری کیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ یہ کام بالکل محقق ہو گیا، اس کو محقق ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید میں بھی اس طرح کے بہت ساری آیتیں ہیں، یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہ جو کام بالکل یقیناً واقع ہونا ہے اس پہ دلالت۔ قد وقع علیکم من ربکم، بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سے واقع ہوگا، ضرور واقع ہوگا۔ رجس وغضب، رجس یعنی نجاست، غضب یعنی غضب خدا، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نجاست اور غضب عذاب نازل ہوگا، اور اس کی وجہ بھی پھر جناب ہود بیان کرے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم اس بارے میں مجھ سے بحث کر رہے ہو؟ میں تو اس خدا کے بارے میں بتا رہا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، تم جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے ہم وہی کریں گے۔ کل ہم نے مثال دیا تھا، جاہل کی تقلید جاہل اگر کرتا ہے تو یہ بہت بڑی برائی ہے، ہاں عالم کی تقلید جاہل کرے۔ یہاں پر جو انہوں نے کہا قوم جناب ہود نے، قوم عاد نے، وہ کیا تھا؟ جاہل کی تقلید جاہل سے تھی، کہا کہ ہمارے باپ دادا تو انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کریں گے۔ تو یہاں پر جناب ہود نے کیا کہا؟ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے بحث کر رہے ہو اس بارے میں؟ فی اسماء سمیتموها، ان ناموں کے بارے میں جن کو تم نے خود بنایا ہے، تمہارے آباء و اجداد نے بنایا ہے،
تم نے پتھر سے لکڑی سے ان کو بنایا ہے، ان کا نام رکھا ہے، ان کے بارے میں جو ہے مجھ سے بحث کر رہے ہیں اس خدا کے بارے میں جس نے سب کچھ بنایا ہے، یعنی اصلا قابل مقایسہ نہیں ہے۔ انتم و آباؤکم سمیتموها انتم و آباؤکم، جس کا نام بھی تم نے رکھا ہے، تم نے بنایا ہے، تمہارے باپ اور دادا نے بنایا ہے، اس کی بحث مجھ سے کر رہے ہیں اس خدا کے مقابل میں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، خدا بند عالم نے کوئی سلطان، کوئی قدرت، کوئی طاقت ان کے لیے عطا نہیں کیا ہے، ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تمہارے لیے قیامت میں کچھ کام آ سکتے ہیں نہ دنیا میں، یہ تو تمہارے بنائے ہوئے تمہارا اپنا ہی دفاع نہیں کر سکتے ہیں، اگر ان کو کوئی مارے تو اپنے کو بھی جب بچا نہیں سکتے ہیں تو ان کو چھوڑ کر کے اس خدا کی عبادت کرو جو قادر مطلق ہے۔ اور پھر آخر میں جناب ہود وارننگ دیتے ہیں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی دونوں انتظار میں کیا فرق ہو گیا جو مفسرین نے بیان کیا ہے؟ تم انتظار کرو کہ وہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہاری مدد کریں گے، انی معکم من المنتظرین، جناب ہود کہہ رہے ہیں میں بھی انتظار کر رہا ہوں اس عذاب کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور آگے خود جو ہے سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ عذاب نازل ہوا، اور قوم عاد جو ہے بہت ہی عظیم جثے والے تھے، لمبے تگڑے ہوتے تھے، موٹے ہوتے تھے، بہت ہی طاقتور ہوتے تھے، اور اس کی مثال جو ہے اس میں اس طرح دی ہے جیسے درخت زمین پر گرا ہو، اس طریقے سے جب عذاب آیا تو وہ گرے پڑے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 72 72، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، جناب نوح کے بارے میں بھی جو تذکرہ ہوا تھا وہاں بھی یہ بات آئی تھی، اللہ نے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے ان کو بچا لیا، پوری دنیا کو غرق کر دیا۔ اور جناب ہود کے بارے میں بھی یہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بچا لیا، کس کو؟ وَالَّذِينَ مَعَهُ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ہود کو بچا لیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ میں تھے ان کو بھی بچا لیا، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی رحمت کے ذریعے سے، اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے سے عذاب نازل کیا، لیکن جو مومنین تھے اور خود جناب ہود کو بھی عذاب سے بچا دیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے قطع کر دیا، منقطع کر دیا، ختم کر دیا، دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، دابر کہتے ہیں بالکل جڑ سے ختم کر دینے کو، بالکل ہی ختم کر دیا، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کی نسل کو ہی ختم کر دیا، ان کے ریشے سے ہی ختم کر دیا۔ وَمَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین نہیں تھے، مومنین ہو بھی نہیں سکتے تھے، اور نبی خدا نے اتنا سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ اب جو ہے جناب ہود کے بارے میں جناب صالح کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جناب ہود کی قوم کا کیا نام تھا؟ عاد۔ جناب صالح کی قوم کا نام ہے سمود۔ یہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جناب نوح کا تذکرہ ہوا، پھر جناب ہود کا، اور پھر جناب صالح۔ وَإِلَىٰ سمود، اور ہم نے سمود کی طرف بھیجا اخاہم صالحا، ان کے صالح بندے کو، اخاہم صالحا، ان کے صالح بندے کو، نبی کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی آ کے قوم کے درمیان یہی کہا کہ اے میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے، کوئی تمہارا پالنے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا پروردگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بینہ آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے، برہان آ گیا ہے، اس کو آنے کے بعد بھی نہیں مان رہے ہو تم۔
ہے راہ راست پر آ جاؤ، راہ ہدایت پر آ جاؤ۔ ہذہ ناقۃ اللہ، جناب صالح کا جو ناقہ جو مشہور ہے کہ قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی خدا ہیں تو معجزہ دکھائیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹ نکال دیجیے۔ جناب صالح نے معجزہ دکھایا، پہاڑ سے اونٹ اور اونٹ کا بچہ نکلا، اور اس کے وہ بہرحال عظمت تھا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، لہٰذا اس کے لیے حکم خدا سے آزادی تھی، جہاں چاہے چرے ٹہلے گھومے۔ لیکن لوگوں نے جو دشمنان خدا تھے، دشمنان رسول تھے، اس اونٹنی سے بھی بغض کیا، حسد کیا، اور آخر میں ذکر ہے قرآن میں آگے آیتوں میں کہ قتل کر دیا اسے۔ تو جناب صالح نے کہا کہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ناقہ ہے، اونٹنی ہے، آیت یعنی نشانی ہے، اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین پر، جہاں چاہے چرے کھائے، اس کو آزاد چھوڑ دو۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو سوء قصد سے مس نہ کرو، یعنی اس کو ستاؤ نہیں، اس کو مارو نہیں، اس کو پریشان نہ کرو۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم، اگر تم نے ایسا کیا اور اس کو ستایا تو تم پر عذاب علیم، دردناک عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوگا۔ لہذا ہر نبی کے زمانے میں مخالفین تھے، دشمن تھے، نبی کے ماننے والے بھی تھے، اور دشمنوں نے، نبی کے انبیاء کے دشمنوں نے کل بھی اور آج بھی، آج جو ہے ائمہ معصومین کے زمانے میں ائمہ پہ ظلم کیا، آج امام جبکہ پردہ غیب میں ہیں، جن کے شیعہ ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ہر زمانے میں اس طریقے سے رہا ہے، اور خداوند عالم قرآن مجید میں یہ سب اسی طرح نہیں بیان کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث تسلی ہے، ڈھارس ہے، اطمینان کے لیے ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ راہ حق پر چلنے والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، دشمن جو ہے ظلم کرتا رہا ہے۔ البتہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے دست مبارک سے حکومت جہانی عدل کی حکومت امام قائم کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔